السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذان ملت اسلامیہ آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملنوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلدکاروں کی بلدکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھیں۔ بہرحال کیف دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں، دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں۔ آج ویسے ہی ہمارے دیش سے جڑی خبر ہوگی جو کہ اور قرآن پاک کی جو بے حرمتی کی گئی، جو اس کو جلایا گیا، نعوذ باللہ، اس سویڈن کے نجیس اس ناپاک لنڈے کے بارے میں رہے گی، جو کہ کویت کے 41 ایم پیوں نے کھلے طور پر، اگرچہ کویت حکومت ان کے اوپر کارروائی نہیں کری، تو یہ لوگ ریزن تک بھی لکھنے کے لیے آمادہ ہو چکے ہیں۔ جبکہ یہ بتا دوں میں آپ لوگوں کو، کویت حکومت پہلے ہی یہ لوگوں کا بائیکاٹ بھی کر چکی ہے، ان کے اوپر پابندی بھی عائد کر چکی ہے، ان کو بینڈ بھی کر دیا گیا ہے۔ لیکن سفارت خانے کو جو اٹھانے کے لیے 15 دن کا ٹائم مانگے تھے وہ لوگ، جو ٹائم فراہم کیا گیا، اس کے اوپر وہاں کے ایم پیز ناراض ہو کے حکومت کو صاف بتا دیے اور اپنا ریزائن بھی دینے کے لیے ہو گئے، کیونکہ کویت آپ لوگوں کو معلوم ہے، آپ لوگ آزما کر دیکھ لیے، اور ان کو CAA این آر سی کے وقت بھی سب سے پہلے اور سب سے آگے یہی کویت حکومت تھی، کویت شعب تھی، سمجھے۔ آج جمعے کی نماز کے بعد جس طریقے سے احتجاج کیا گیا، ادھر جو ریلی نکالی گئی، مرغاب سے لے کے سالمیہ، فرمانیہ، احمدی تک آئے، تقریباً یعنی لاکھوں کی تعداد میں، جس میں اجانب بھی شامل تھے، ہمارے بھارت کے مسلمان تھے، اور پاکستان کے تھے، بنگلہ دیش کے تھے، نیپال کے تھے، سارا ایک ہجوم، ایک سروں کا سمندر نظر آیا۔ ہر کسی کے ہاتھ میں پرچم لہرا رہے تھے اسلام کا، اور اس کے اوپر سخت سے سخت کارروائی کرنے، اور اس سے سارے تعلقات سویڈن اور نیدرلینڈ سے ختم کرنے کی بات کر رہے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے بھارت کے وزیر منتری کا بھی پتلا نظر آتش کیا گیا، جبکہ اس چیز سے اس کا لینا دینا نہیں ہے، لیکن سوچ خیالات وہی ہے، ان کے سوچ اور خیالات وہی رہنے کی وجہ سے یہ ان کو بھی اس سازش کا حصہ ہے بول کے پیش کیا گیا، کیونکہ حکومت جس طریقے سے چاہے بھارت کی ہو، جو تاخیر سے اس کے اوپر رد عمل ظاہر کیا، ناراضگی ظاہر کی، وہ برداشت کے باہر تھا۔ جو کہ میں ایک چیز بتا دوں آپ لوگوں کو، ابھی کویت کی گورنمنٹ خاموش بیٹھنے والی نہیں ہے، اور وہاں کی خاص کر پبلک، بہرحال کیف ابھی حالات تو بڑے پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ جس طریقے سے اس نے گستاخی کی، اس کو دنیا کا کوئی مسلمان معاف نہیں کرے گا، اس خبیث کے بچے کو، اس خنزیر کی اولاد کو، وہ نسل حرام کو۔ ان کے پاس سوائے آتنک کے علاوہ، گندی سوچ کے علاوہ، گندی ذہنیت کے علاوہ کچھ نہیں ہے دنیا میں ان لوگوں کو دینے کے لیے، کیونکہ یہ انسان کی اولادیں نہیں ہیں، انہیں نسل حرام ہے۔ ان کے کتے باپ ہیں، ان کو خود معلوم نہیں کس کا جھٹکا ہے، ان کو خود کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی اماں خود جو ہے سو یعنی بول نہیں سکتی کہ تمہارا باپ کون ہے، تم کس کی نسل ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارے ان چیزوں کا، ان دھکوں کا نتیجہ ہے۔ اگرچہ یہ کھا کے پیدا کری، اگرچہ تو صحیح اولاد نکلتی تھی، اب یہ لوگوں کے پاس تو کوئی حساب نہیں رہتا، بے حساب مارے جاتے ہیں، بے حساب چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اس میں سے یہ لوگوں کا، اسی لیے یہ گندگی برپا کرنا، یہ گندی سوچ رکھنا، یہ شیطانی کامیں کرنا، یہ خبیث کے بچوں کو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس خبیث کے بچے کی وجہ سے اب یہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا اس کی کنٹری کو،
کمپلیٹلی، اور اس کی تائید اور اس کی سپورٹ کرے ان کو، اور جو خاموشی اختیار کرے، جو پھر اپنے آپ کو جو سیکولر بول لیتے ان کو بھی بھگتنا پڑے گا. اس لیے ہاتھا پاؤں میں آ کے اب اتنے ٹائم کے بعد انہوں مار رہے ہیں ابھی کہ ہم ڈوب گئے تھے ابھی ابھی باہر نکلے، بولے تو نہیں ہوتا. وہی تالاب میں غوطے دیتے، پھر وہی ندی میں وہی گٹر میں غوطے کھانا پڑتا. یہ چیز تو طے ہے. بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، پورے 41 ایم پیوں نے جس طریقے سے جو حکومت کے سامنے ایک مانگ رکھی اپنی، اور within hours کے اندر وہ سفارت تو بند کر دیا گیا، سویڈن کا، نیدرلینڈ کا بند کر دے کے، اور جو کام جس کے پاسپورٹیں وغیرہ جو بھی جمع تھے وہ ایک اسکول میں ایک جگہ دی گئی، وہاں پہ اسکول میں سے لے سکتے. لیکن سفیر کو اور ان کو یہاں سے منہ کالا کر کے جانے کے لیے 72 آورس کا ٹائم دے دیا گیا. 72 گھنٹے میں ان کو منہ کالا کر کے جانے کا ہے. کیونکہ یہ حرام کے بچے اگرچہ خاموشی اختیار نہیں کرتے، اگرچہ خاموش نہیں بیٹھتے، اس کو وقتی واحد میں گرفتار کیا جاتا، اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا تو اتنا نہیں بڑھتا تھا. اب جیسا ہی کویت کے ایم پیز نے یہ قدم اٹھایا، دیکھتے دیکھتے عوام روڈوں پہ نکل آئی. آج بعد نماز جمعہ جس طریقے سے احتجاج کیا گیا، ایک قابل لشک بات ہے، قابل فخر بات ہے. ہر مسلمان میں یہ جذبہ ہونا چاہیے. آج جتنے بھی مسلمان دیکھے سب کا دل باغ باغ ہو گیا. اور صرف سر کویت کا شعب نہیں، جبکہ کویت کے شعب کی ایک بات بتا دوں آپ لوگوں کو، کوئی مارکیٹ میں، کوئی دکان پہ یا کوئی ہوٹل پہ، کوئی مطعم میں جاتے ہیں تو اتر کر نہیں جاتے، ہارن مار کے بلاتے ہیں اور گاڑی میں بیٹھ کے لیتے ہیں. لیکن یہ لوگ 2 کلومیٹر تک گھومتے رہے دھوپ میں. یعنی اتنا ان کا دل دکھ چکا ہے، دل برداشتہ ہو گئے ہیں یہ لوگ. ابھی اپنے آپ کو کس طریقے سے کنٹرول کر رہے ہیں وہ لوگ، اللہ بہتر جانے. کیونکہ اگرچہ ان کے اوپر حکومت وقتی واحد میں اگرچہ ایکشن نہیں لیتی تو کیا ہونے والا تھا اللہ بہتر جانے. اور صاف طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے، وہ ایم پیز نے بھی صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم کو ہر حال میں نیدرلینڈ اور سویڈن کی بربادی چاہیے، بالکل نست نابود ہونا چاہیے. ان کو ایک نظر بھی ہم نہیں باتے، اور نہ ہم ان کو دیکھنا پسند کریں گے. اور تاریخ میں دنیا کی یہ لوگوں کا نام کبھی تھا بول کے ہونا چاہیے، ہے بول کے نہیں. اس طریقے سے کرنا ان کے لیے ضروری ہے، اور ہم ہر چیز کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہے. کیونکہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. یہ چیز تو ہونی ہی تھی، ہم پہلے سے بھی بولتے ہوئے آ رہے. جب اگرچہ عرب جاگ جائیں گے اور جان جائیں گے کہ یہ ہوتا ہے، تو یہ خاموش بیٹھنے والی قوم نہیں ہے. یہ خاموش نہیں بیٹھتی، اور اوقات وقتی واحد میں دکھاتی جو دکھا رہی ہے. اب اس کے بعد آئے گی باری قطر کی. جس طریقے سے کویت کے شعب نے جو انداز میں جو احتجاج کیا ہے وہ قابل تعریف ہے. جو کہ اب قطر کی باری ہے. قطر آج ہی کرتا ہے یا کل کرتا ہے، قطر کی شعب باہر کب نکلتی ہے وہ دیکھنے والی بات ہوگی. لیکن اس سے پہلے میں یہ بات بتا دوں، قطر حکومت بھی بڑے سختی سے ان کے اوپر ایکشن لیا ہے. سارے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا گیا ہے، ان کے اوپر پابندی عائد کی گئی ہے، ان کو بینڈ کر دیا گیا ہے. ان کے پروڈکٹ، ان کے ویزے وغیرہ سارے بند ہو چکے ہیں. ہر طریقے سے وہاں پہ بھی سفارت خانہ بند کرنے کی بات کر دی گئی ہے، سفارت خانے کو لاک ڈال دینے کی بات کی گئی ہے. صرف اس میں سویڈن نہیں، اس عرض میں نیدرلینڈ بھی شامل ہے. بھارت کا احتجاج اس لیے کیا جا رہا ہے، ہمارا احتجاج ہماری کنٹری کا، کیونکہ ابھی تک انہوں اپنے آپ کو جو سیکولر بولتے، جو اندر سے آتے، انہوں اندر سے گند پھیلاتے، اندر سے خوش ہوتے، ابھی تک خاموش کیوں بیٹھے بول کے ان کا پتلا نظر آتش کیا گیا. اور ان کے اوپر بھی ایسے نعرے لگائے گئے جو کہ ہم سن کے برداشت نہیں کر سکتے. ویسے نعرے لگائے، لیکن ان کو تو عادت ہو گئی سننے کی. انہوں تو حج بے شرم، یعنی ان کو شرم نام کی چیز نہیں ہے کچھ بھی ان کے پاس. اگرچہ رہتی تو یہ گندگی برپا نہیں کرتے تھے انہوں. یہ چیز ہم کو دیکھنے میں بھی نہیں آتی تھی. تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، بہرحال آپ لوگوں کو یہی کہوں گا میں، حالات بڑے پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں.
حالات بڑے غم زدہ ہوتے جا رہے ہیں، حالات بد سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ سب انہی کی غلطی کا نتیجہ ہے، جو بیج یہ لوگ بوئے ہیں اس کی فصلیں نکل رہی ہے۔ اب سارے عالم میں گندگی اسلام کو لے کر، گستاخی اسلام کو لے کر، گستاخی مسلمانوں کو لے کر، ترچھی نظر مسلمانوں کو لے کر کوئی بھی برداشت نہیں کرتے۔ وہ ہر وقت اوقات دکھانے میں ان کی تیار رہتے ہیں۔ یہ کام پہلے سے کیا جاتا تو ان کی حیثیت نہیں تھی، ان کی اوقات رہی تھی، یہ جہاں کے وہاں رہتے تھے۔ لیکن ہمارے کچھ لوگوں کی غفلت بولوں گا میں، لاپرواہی بولوں گا میں، جو آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہم کو۔ لیکن دیر سے آئے درست آئے، اللہ جب توفیق دیتا ہے، اللہ جب ہدایت دیتا ہے تو جبھی یہ سب ہوتا ہے، یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال کیف منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔